حضرت عائشہ نے وہ ایک کھجور جو گھر میں رکھی تھی اس کو بھی یہ سوچ کر کے نہیں چھوڑا کہ میں کیا کھاؤں گی، اپنی فکر نہیں ہے۔ دروازے پر ایک سائلہ آئی ہے، مانگنے والی آئی ہے، حضرت عائشہ نے وہ کھجور اٹھائی اور اس عورت کو دی۔ اب ذرا غور سے سننا، بخاری کے الفاظ ہیں، اس عورت نے کھجور کو لیا، فشقھا اثنتین، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا ایک بچی کو دے دیا، آدھا ایک بچی کو دے دیا۔ دونوں بچیوں کو اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دے دیے۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا۔ جب وہ عورت چلی گئی، حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ کر کے بہت متاثر ہوئی۔ شام کو جب اللہ کے رسول آئے، اما عائشہ نے اللہ کے رسول کو پورا واقعہ سنایا اور کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ آج پیش آیا تھا، ایک عورت آئی تھی اور اس کو میں نے کھجور دیا اور اس کھجور کو اس نے دونوں بیٹیوں کو دے دیا، اس عورت نے خود نہیں کھایا۔ اب اللہ کے نبی کا جواب سنو، بیٹی والو بڑے خوش نصیب بھی ہو اور بہت بڑا امتحان بھی اللہ نے آپ کے سر پہ ڈالا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ، من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ جس کو بیٹی دے دے اور بیٹی دے کر کے جس کا امتحان اللہ تعالیٰ لے لے اور اس امتحان میں وہ ماں باپ کھرے اتر جائیں، وہ اپنی بیٹی کی صحیح پرورش کریں، کن لہو سترا من النار، تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ بیٹی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام ہے، مگر کون سی بیٹی؟ وہ بیٹی جس کو آپ نے نمازی بنایا ہے، وہ بیٹی جس کو پتا ہے کہ اس کا دوپٹہ اس کے سر پہ ہونا چاہیے، وہ بیٹی جس کو اپنی سیمائیں اور اپنی حدیں پتا ہے، وہ بیٹی جو کسی سے عشق اور پیار کے چکر میں نہیں پڑتی ہے بلکہ اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت۔ میری ماں بہنوں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی جنت میں جانا آپ کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے۔ عورت کو جنگ میں نہیں جانا ہے، جہاد کے میدان میں عورت کو جانا نہیں ہے، عورت کو خرچہ کرنے کی کوئی ذمہ داری بھی اسلام نے نہیں دی ہے۔ عورت اگر 4 کام کر لے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت جنت میں چلی جائے گی، صرف 4 کام کر، عورت کے ذمے صرف 4 کام ہے، اگر وہ 4 کام کر لے عورت جنتی۔ کون سے 4 کام؟ اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر کی اطاعت کرے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ 4 کام اگر عورت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، عورت جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ بس یہ 4 کام اپنے اندر پیدا کر لے، نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت۔ مگر یہ 4 کام آج ہو کہاں رہے میرے بھائیوں؟ آج آپ چراغ لے کے ڈھونڈو تو شرم و حیا والی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں آپ کو ملیں گی، ورنہ سماج بہت بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی گھر نہیں بچا ہے، کوئی گاؤں نہیں بچا ہے، کوئی خاندان نہیں بچا ہے جہاں آج لو اور افیئر نہ چل رہا ہو، جہاں لڑکی کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو اور لڑکے کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو۔ آج یہ کلچر شہر میں نہیں، یہ گاؤں میں بنتا چلا جا رہا ہے، اور آج گھروں میں یہ بے حیائی میرے بھائیوں آج زناکاری نے ہمارے گھروں کے دروازے میں انٹری کر دی ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے جب قرآن میں زناکاری سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے تو اللہ نے زناکاری کے چور دروازوں سے بھی روکا ہے۔ زناکاری کہاں سے آتی ہے سماج میں، اللہ نے ان چور دروازوں سے بھی ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا تم زنا مت کرو، اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ زنا تو بڑا ہی گندا کام ہے، بڑا ہی برا راستہ ہے زنا تک لے کے جانے والی۔ سب سے پہلی چیز ہے آنکھیں۔ جب لڑکا چل رہا ہے راستے میں، ایک خوبصورت لڑکی جا رہی ہے اور لڑکی نے کپڑے بھی ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو آکرشت کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے لڑکے کی نظریں اٹھ رہی ہیں لڑکی کی طرف، لڑکا اس لڑکی کو دیکھ رہا ہے اور لڑکی کو دیکھ کر کے لڑکے کے دل میں اتےجنا پیدا ہو رہی ہے، غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں، شہوانی خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے اس کے اوپر پابندی لگائی، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں جب وہ راستے میں چلیں، جب وہ ٹرین کے اوپر سفر کریں، جب وہ پلین کے اوپر سفر کریں، جب وہ مارکیٹ میں جائیں، وہ بازار میں جائیں، وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش نہ کریں، وہ اپنی آنکھوں کو پست رکھیں۔ کوئی خوبصورت لڑکی اگر گزر بھی جائے
کوئی بے حیا لڑکی اگر گزر بھی جائے، ایک ایمان والے لڑکے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی نگاہوں کو بچانے کی کوشش کرے۔ مگر آج تو سب کے پاس موبائل آ گیا ہے، اب نگاہوں کو کون بچائے؟ اب تو موبائل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ تو یا آپ جانتے ہیں یا آپ کا موبائل جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ کون اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے؟ ظاہر ہے کمرہ بند ہے، رات کا اندھیرا ہے، یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب۔ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی تھی واٹس ایپ کے اوپر، مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ گناہ کرتے وقت آدمی دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، صرف اوپر نہیں دیکھتا۔ گناہ کرتے وقت انسان اوپر نہیں دیکھتا ہے، اگر اوپر دیکھتا تو گناہ نہ کرتا۔ میرے بھائیو، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ ارے اللہ تو وہ ہے، اللہ کی شان تو وہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تو وہ ہے، جب تم راستے میں چلتے ہو تمہاری آنکھیں کہیں پر ہوتی ہیں، تمہارا نشانہ کہیں پر ہوتا ہے، تم اپنی کنکھی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور اللہ تو وہ ہے جو دل کے اندر چلنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ دنیا کے اندر ابھی تک کوئی ایسی مشین پیدا نہیں ہوئی جو دل کے خیالات کو دیکھ سکے، جو ایسا کوئی الٹرا ساؤنڈ پیدا نہیں ہوا، ایسی کوئی مشین پیدا نہیں ہوئی جو دل کے خیالات کو دیکھ سکے، مگر اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو دل کے خیالات کو بھی جان لیتا ہے۔ دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو تو وہ بھی پتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر انسان کے دل میں صرف یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ آج جاہل، عالم، نمازی، بے نمازی، اس موبائل نے سب کو خراب کیا ہے۔ میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کے موبائل پر گندی چیزیں دیکھی ہیں جن کے ماتھے پر میں نے سجدے کا نشان دیکھا ہے، جن کے چہرے پر میں نے لمبی داڑھی بھی دیکھی ہے، ان کے موبائل کے بھی گندگی سے آج پاک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج اس موبائل نے گناہ کا موقع دے دیا ہے۔ آدمی اکیلے میں ہے، موبائل اس کے پاس ہے، انٹرنیٹ چالو ہے، کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کون روکنے والا ہے؟ میرے بھائیو، اگر ہم نے اپنی تنہائی کو گناہوں سے نہیں بچایا تو یاد رکھو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ہمارے نمازیں ہماری برباد ہو جائیں گی۔ اور 17 تاریخ سن 58 ہجری کا تاریخی واقعہ سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات حسرت آیات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ میں فوت ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2500 حدیثوں کی حافظہ ہیں، اور حضور پاک کے 2500 احادیث یہ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ میں حضرت عائشہ نے امت کو بتائے ہیں۔ حضور پاک کی گھر کی زندگی، خلوت کی زندگی کے بارے میں اگر صحابہ کرام کو کوئی علم درپیش ہوتا تو اماں رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آتے، یہیں سے ان کی مشکل کشائی کر دی جاتی، اور وہ اس مشکل کو حل فرما دیتی کہ اللہ کے رسول کی ترتیب گھر کے معاملے میں یہ، گھر کے معاملے میں یہ، گھر کے معاملے میں۔ باہر کے معاملے میں تو صحابہ واقف ہے نا، خلوت اماں عائشہ جانتی ہیں، جلوت صحابہ جانتے ہیں، تو باہر کے علوم تو وہ جانتے تھے، لیکن گھر میں اللہ کے رسول کی نیند کا طریقہ، بیویوں میں گفتگو کا طریقہ، بچوں سے معاملات، باقی معاملے میں خانگی زندگی، فیملی زندگی، یہ اپنے پارٹنر لائف کے ساتھ زندگی کیسے بتانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیویوں کو معلوم تھی۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام رسول اللہ کی بیویوں کا علم ایک طرف رکھ دیں اور اکیلی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم ایک طرف رکھ دیں تو تمام بیویوں کے علوم پر بھاری ہو جائے، کہ گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بہت کچھ سیکھا ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بعد 48 سال زندہ رہیں، اور 48 سال اس امت کی قیادت فرما کر امت کو مسائل سے بہرور فرمایا اور مسائل بتائے سمجھائے ہیں۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اماں عائشہ کے قاتل کا نام بتاؤ، وہ جھوٹے، یہ تو شہید ہوئی نہیں ہے، آپ کہتے قاتل کیسے ہیں؟ یہ صرف شوشہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ایک جھوٹی روایت یار لوگوں نے گڑھی ہے کہ کنواں کھدوایا حضرت معاویہ نے، اس پر لکڑیاں رکھوائی، اماں عائشہ کو آپ یہاں سے گزریں ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ اماں عائشہ گزرنے لگی تو وہ اونٹنی اندر چلی گئی اور وہ ان کو اوپر سے دفن کر کے وہیں بند کر دیا۔ حضرت معاویہ کے نام پر جھوٹ ہے۔ 2200 کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے اماں عائشہ کے وفات کے وقت معاویہ دمشق میں تھے، ملک شام میں تھے، حضرت اماں عائشہ مدینہ منورہ میں ہیں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ اس کنویں کا کسی حدیث کی کتاب میں ذکر تک نہیں ہے، اس کنویں کا کسی صحابی اور اہل بیت کی روایت میں ذکر تک نہیں ہے، کسی سچی حدیث میں اس کا تذکرہ تک نہیں ہے۔ تو یہ اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، یہ لوگوں کی زبان کی باتیں ہیں، یہ صرف پیغمبر کی بیوی کی عزت سے جلنے کے مترادف ہے۔ سنیں، عائشہ ان عورتوں میں افضل عورت ہے جن کو قرآن کہتا ہے تو نیکی ایک کرے گی ہم تجھے اجر دگنا دیں گے۔ 22ویں پارے کو رب نے شروع اس آیت سے فرمایا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، نبی کی بیوی تقویدار ہے، نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ایک ہوتے مرتن ایک بار،
मर्रतैन, 2 बार फरमाया तामल सालिहा, तेरी नेकी होगी, नुतिहा अजरहा मर्रतैन, रब की रहमत कहती है मैं तुम्हें 1 के 2 करके सवाब दूंगा। आयशा सिद्दीका के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया फजल आयशा अला साइर निसा तो फजल सरीद अला साइर ताम, रसूलुल्लाह को सरीद, ये रोटी को टुकड़े करके सालन में भिगो के खाना, जिसे हम अपनी जुबान में सोबत कहते हैं, इस सरीद के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जैसे ये सरीद और सोबत खानों की सरदार है, ऐसे औरतों की सरदारी का ताज इस दुनिया में तो आयशा सिद्दीका को हासिल है रजी अल्लाह अन्हा। और बाज लोग यहाँ गलत करके हजरत अम्मा जान रजी अल्लाह अन्हा का तकाबुल करना शुरू करते हैं कि आयशा सिद्दीका का रुतबा अफजल है हजरत फातिमा का, और झूठो उनमें तकाबुल कैसे है। हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है, हजरत आयशा रसूलुल्लाह की बीवी है। बीवी का मकाम अपना होता है, औलाद का मकाम अपना होता है, लेकिन तकाबुल की क्या जरूरत है, कंपटीशन की क्या जरूरत है। औलाद में हजरत फातिमा जैसी कोई नहीं है, बीवियों में हजरत आयशा जैसी कोई नहीं। यूं करके बात फेरल की जा सकती है। एक शख्स ने तो एक अजीब बात की कि बीवी को तलाक दें तो रिश्ता खत्म हो जाता है और बेटी के लिए तलाक नहीं है, लिहाजा अम्मा आयशा से अम्मा फातिमा अफजल है। मैंने कहा अम्मा फातिमा की जूतियों की खाक हमारी आंख का सुरमा, लेकिन तेरे बोझ के जवाब देते हुए मैं कहूंगा तलाक दे तो बीवी जुदा होती है। अम्मा आयशा तो हुजूर पाक की दुनिया में भी बीवी है, आखिरत में भी बीवी है। यहाँ तो डिवोर्स का कंसेप्ट ही नहीं है। कुरान करीम ने खुद कहा है कि आज के बाद आपने इन बीवियों को तब्दील नहीं फरमाया, यही रहेंगे। हालांकि शुरू में तो इख्तियार था, तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तश, नहीं, फिर बाद में तो फरमा दिया यही आपकी बीवियां। मेरे दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया आखिरत की बीवी बनाई, और यहाँ क्या जुमला। हाँ, मैं इस पर एक जुमला कहता हूँ, हदीस पाक में है कि हर बीवी जन्नती खामद का हाथ पकड़ के जन्नत जाएगी। अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए। क़यामत का मंजर होगा, हजरत अली मुर्तजा के हाथ पे अम्मा फातिमा का हाथ होगा, ये जन्नत के सरदार बन के जाएंगे। लेकिन यहाँ भी हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ अम्मा आयशा सिद्दीका के हाथ में। अम्मा आयशा माँ है, हजरत फातिमा बेटी है। बेटी का रुतबा बहुत बड़ा, हदीस पाक में जन्नत में औरतों की सरदारी का ताज अम्मा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के सर पे है। लेकिन माँ होती है, खुद फातिमा बेटी है, तो इनकी अपनी जन्नत कहाँ हुई? खदीजा और आयशा के कदमों में हुई ना। नहीं कहा गया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कि औलाद की जन्नत माँ के कदमों तले। तो हजरत फातिमा यकीनन जन्नत की औरतों के सरदार हैं। ये हमारी आंख की ठंडक, हमारे कुलूब का इत्मीनान, हमारे ईमान का महवर और मरकज। लेकिन खुद फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा की जन्नत तो अम्मा खदीजा और अम्मा आयशा के कदमों में मिलती है। जैसे हजरत हसन और हुसैन को रजी अल्लाह अन्हुमा जन्नत के नौजवानों की सरदारी का ताज हासिल है, लेकिन इन सरदारों की अपनी निस्बत अम्मा फातिमा से क्या है? अम्मा फातिमा इनकी अम्मी है। तो हजरत हसन हुसैन बावजूद जन्नत के नौजवानों के सरदार है, लेकिन हसन हुसैन की अपनी जन्नत अम्मा फातिमा के कदमों तले। तो रुतबों में कंपटीशन नहीं होता, दर्जात और रुतबात और मकामात में कंपटीशन और मुकाबलेबाजी नहीं होती। जिसको रुतबा खुदा ने दिया, ये रुतबा बुलंद मिला, जिसको भी मिल गया। और मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ? ये वो लोग हैं जिनका वास्ता देकर तुम रब से मांगो, रब आपकी झोली भर दे। ये वो शख्सियात हैं जिनके वसीला देकर अल्लाह से मांगे, अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा दे। इनके ऊपर इस तरह बोझ के निश्तर, इनके ऊपर इस तरह नफरत के